السلام علیکم ابا جی۔ مراقبہ ہال لندن میں سلسلہ زیمیہ کے زیر اہتمام شاہ بھائی وحیدہ اور دوسرے سلسلے کے اراکین مادہ اور نور پر ایک ورکشاپ منعقد کر رہے ہیں اتوار 12 مئی کو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ورکشاپ کے شرکاء کے لیے کوئی پیغام دے دیں اور ان شاہ بھائی کو، ان کی ساری ٹیم کو اور سلسلے زیمیہ کے سب اراکین کو اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ جی ابا۔ حاضرین مجلس، جس ورکشاپ کا آپ نے اہتمام کیا ہے وہ ایک منفرد عنوان اور منفرد نظریہ اور منفرد زندگی اور موت کا سمبل ہے۔ میٹر اور روح کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے خود بخود آ جاتی ہے کہ اس نظام کے دو رخ ہیں۔ دو رخ، ایک رخ وہ ہے جس میں سکون ہے، عافیت ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں ان سے قربت کا ایک وسیلہ ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو بات آپ کی سمجھ میں یہ آئے گی کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی، گاڈ کی ایک قدرت کا شاندار مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، محبت کے ساتھ تخلیقی نظام قائم کیا۔ اب تخلیقی نظام میں جو بھی کچھ دنیا میں آدمی ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں بنی ہوئی ایک تصویر ہے۔ اللہ نے چاہا، خالق کائنات نے چاہا، یہ کائنات کو بنانے والی ہستی نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات بھی تخلیق کی، تو آدم کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا، یعنی آدمی کو تخلیق کیا، تو سامنے دو رخ تھے۔ اس کا ایک نام اچھائی ہے اور دوسرا نام برائی ہے۔ برائی وہ ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہو، انسان کو پیدا کرنے والی ہستی سے دور کرتی ہو، انسان کو لالچ کے جال میں جکڑ دیتی ہو۔ اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ علوم سکھائے، جو علوم اچھائی، برائی، راحت و آرام، تکلیف، رنج، غم اور خوشنودی کے جو معمولات ہیں ان کو ظاہر کیا جائے۔ کہ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو دو رخوں پر قائم کیا۔ ایک رخ وہ ہے جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، ایک رخ وہ ہے جو جنت کے وارثین کے لیے ایک پروگرام ہے، اور ایک رخ وہ ہے جو بغاوت ہے، سرکشی ہے، اللہ کے ساتھ ناشکری ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے جہاں آدمی کو غم نہ ہو، خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بھوک نہ ہو، پیاس نہ ہو، گرمی نہ ہو، ناقابل برداشت سردی نہ ہو۔ اور دوسرا رخ یہ ہے اس کے بالعکس، جہاں تکلیف کے علاوہ، وسائل کی محتاجی کے علاوہ
کوئی دوسری چیز نہ ہو، اس کا نام دوزخ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات کا، تمام صفات کا علم سکھا دیا۔ محترم حاضرین، آپ حضرات تشریف لائے، یہ مختصر گفتگو جو میں نے عرض کی بالباب یہ ہے، ایک اللہ ایسی ہستی ہے کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے ابا اماں نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورت جس کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے، اس پر تفکر کیا جائے، اس کے معنی کو بار بار دہرایا جائے۔ دیکھیں، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام پیغمبروں کو بھی یہ تعلیمات دی گئی کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا زوال ہے، لا انتہا ہے، اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، اور جب تک وہ چاہے گا مخلوق کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ حاضرین، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ خالق کائنات اللہ واحد ہے، جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا۔ اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ ہم ایک نقطے پر زندہ ہیں، ایک نقطے پر مریں گے، ایک نقطے پر پیدا ہوتے ہیں، ایک نقطے پر ہمیں وسائل عطا ہوتے ہیں، ایک نقطے پر ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، ایک نقطے پر ہم دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت جو بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بے نیاز۔ آدمی بے نیاز نہیں ہوتا، مخلوق بے نیاز نہیں ہوتی۔ مخلوق کا باپ ہونا ضروری ہے، مخلوق کی ماں کا ہونا ضروری ہے، مخلوق کے لیے نیند ہونا ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند تو نیند اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ اول ہے، هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن۔ اللہ کا حکم ہر مخلوق کے اندر زندگی بنتا ہے۔ عزیزان کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میری آپ سے درخواست ہے بحیثیت آپ کے دوست کے کہ سب کچھ اللہ ہے، اور اللہ مخلوق کی جو حاجت و ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، ان سے مانگ رہا ہے کہ یہ ساری کائنات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی صفات میں جو نور ہے اس کا عکس ہے۔ اگر بندہ اپنی اصلیت سے واقف ہو جائے تو وہ اللہ کے نور سے واقف ہو جائے گا۔ اللہ کے نور سے واقفیت ہے کہ اللہ سے واقف ہو جائے گا، اور کیور آف اللہ اس کی زندگی مشعل راہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اگر ہم اس بات پر تفکر کریں کہ حیات کیا ہے، تو اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حیات و ممات، زندگی کے دو رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راحت و آرام سے رکھے، دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو جانتے تو ہیں، اللہ کو جاننا ہی اس بات کی دعوت ہے،
جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ کو پہچان بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا۔ جو مخلوق اس بات کو جان لیتی ہے کہ میرا وجود اللہ کی روشنی، اللہ کے نور کے تابع ہے، اس کی زندگی ہمیشگی، اس کی زندگی جنت، اس کی زندگی سکون و راحت۔ اور اس کے برخلاف دوسرا جو رخ ہے وہ بے سکونی، پژمردگی اور دنیا کی بے بساطی کو اصل سمجھ کر اس کے پیچھے چلنا۔ اللہ کی طرف سے بندہ آپ ہے، یہ عالم امتحان ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کریں اور تمام اللہ کی مخلوق کو، خصوصاً آدم ذات کو، انسان کو اپنا بھائی سمجھے اور پیغمبرانہ تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔